ساتھ جو رسول اللہ کو اٹیک کرنے والی چیزیں ہیں نا، نعوذ باللہ من ذالک، ایٹ لیسٹ اس کے تو اوپر ہم بات کریں گے نا۔ اب آپ دیکھیں یہ جو میں نے سب سے خطرناک عبارت بتائی ہے کشف المحجوب کی، صاحب اور سکر والی، زید بن حارثہ والا واقعہ، تو اس کی ایک بریلویوں کے چھوٹے سے بچہ ہے، وہ میں اس کو مفتی بھی نہیں کہتا، مولوی ایک چھوڑا انہوں نے بچونگڑا، اس نے تعویل کی ہے۔ تو اب میں مرزا کو الزامی جواب دینے لگا ہوں۔ اب مرزا میں اگر ہمت ہے تو اس کا جواب دے، یا تو یہ ہے کہ جو میں جواب دینے لگا ہوں کشف المحجوب کی عبارت کے حوالے سے، جو جواب میں دینے لگا ہوں، یا تو اس کو گستاخی رسول ڈکلیئر کرے اور کہے کہ امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم میں اس گستاخی کو ذکر کیا اور امام مسلم گستاخ رسول ہیں، یا پھر کم از کم اپنی زبان جو ہے وہ کشف المحجوب کے بارے میں بند رکھے۔ اس گستاخی کو ذکر کیا اور امام مسلم گستاخ رسول ہیں، یا پھر کم از کم اپنی زبان جو ہے وہ کشف المحجوب کے بارے میں بند رکھے۔ اس گستاخی کو ذکر کیا اور امام مسلم گستاخ رسول ہیں، یا پھر کم از کم اپنی زبان جو ہے وہ کشف المحجوب کے بارے میں بند رکھے۔ وہ کہتا ہے اس طرح کی گستاخی تو صحیح مسلم میں بھی موجود ہے۔ اچھا، صحیح مسلم میں کیا گستاخی؟ وہ ذرا گستاخی سنیں اور کس طرح اس کو ریلیٹ کر رہا ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو سامنے سے کچھ عورتیں گزری تو آپ کی نظر ایک عورت کے اوپر پڑ گئی تو آپ نے فوراً ہٹا لی۔ جو صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے کہ اگر تمہاری پہلی نظر پڑ جائے کسی عورت پہ تو میرے رب نے حکم دیا کہ میں فوراً ہٹا لوں۔ نبی علیہ السلام نے ہٹائی اور پھر آپ اپنے گھر میں گئے، اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کیا، پھر واپس آئے اور آپ نے فرمایا کہ اگر تمہاری اچانک نظر کسی عورت پہ پڑ جائے تو وہ فوراً اپنی بیوی کے پاس آئے، کیونکہ اللہ نے اس کے پاس بھی وہی چیز رکھی ہوئی ہے، یوں اس چیز سے اس عورت کا خیال اس کے دل سے دور ہو جائے گا۔ تو بالکل یہ ایک نارمل بات ہے جو نبی علیہ السلام نے کی ہے۔ اس کو وہ اس سے ریلیٹ کر رہا ہے جو کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ جی وہ زید بن حارثہ کی بیوی پہ حضور کی نظر پڑ گئی اور پھر زید بن حارثہ کے دل میں اپنی بیوی کی نفرت پڑ گئی، کیونکہ حضور نے تو اللہ کو خوش کرنا تھا نعوذ باللہ، اور تاکہ وہ طلاق دیں پھر حضور شادی کر لیں۔ شادی تو ہوئی لیکن وہ اس وجہ سے نہیں ہوئی، وہ سورۃ الاحزاب میں ہے اللہ تعالیٰ نے یہ رسم توڑنی تھی کہ منہ بولا بیٹا اصل بیٹا نہیں ہوتا، اس لیے حضور کا رشتہ کروایا سیدہ زینب کے ساتھ۔ اللہ نے قرآن میں اس کی ریزن بتائی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ کہتا نہیں قرآن میں لکھا ہے تم اپنے دل میں ایک بات چھپاتے تھے اور اس بات سے مراد یہ تھی، وہ بات یہ نہیں تھی، اس بات کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ حضور علیہ السلام معاشرے کے بھی شرم کرتے تھے کہ یہ کیا کہیں گے، کل تک بیٹا بنایا ہوا تھا آج اپنی بہو کے ساتھ شادی کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، جب بڑا بندہ یہ رسم توڑے گا نا تو رسم ٹوٹے گی۔ تو حضور تو شرماتے تھے، حضور تو کئی جگہ شرماتے تھے۔ سورۃ الاحزاب میں آتا ہے کہ تم جب نبی کو مسئلہ پوچھنے جاتے ہو، ان کے گھر بیٹھے رہتے ہو اور بیٹھ کے گپیں مارتے رہتے ہو، حضور علیہ السلام شرم کی وجہ سے تمہیں وہاں سے اٹھاتے نہیں، حالانکہ آپ کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے۔ آپ بخاری مسلم میں حدیثیں اٹھا کے دیکھیں، حضور کی بیویاں، گھر ہی اتنا تنگ تھا وہ ایک کونے میں یوں دیوار کے ساتھ لگ کے بیٹھ جاتی تھی یوں پردہ لے کے۔ اب ظاہر ہے کوئی بیٹھک لادہ نہیں تھی، اب وہ ایک ڈیڑھ گھنٹہ لوگ مسئلے پوچھ رہے ہیں، حضور کی بیوی ایسے سائڈ پہ بیٹھی ہے۔ اب مجھے بتائیں کتنی تکلیف دہ چیز ہے۔ حضور پھر بھی قرآن میں آتا ہے کہ حضور تمہارا حیا فرماتے، اللہ نے فرمایا میں حیا نہیں کرتا ہوں، آمدہ سے کوئی مسئلہ ہو فوراً پوچھو اور نکلو۔ رسول اللہ تمہارا خیال کرتے ہیں لیکن اللہ حق بات کہنے سے نہیں شرماتا۔ تو حضور علیہ السلام کی تو ایک مبارک عادت تھی، تو آپ دل میں کیا چھپاتے تھے کہ یہ لوگ کیا کہیں گے، لیکن اللہ نے فرمایا ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں انشاءاللہ، آپ کے ذریعے اس رسم کو توڑیں گے۔ تو وہ اس بریلویوں کے اس چوزے نے کہا کہ جی مسلم شریف میں بھی گستاخی ہوئی ہے، تو یہ کیوں نہیں ہائی لائٹ کرتا؟ اب مجھے بتائیں ان دو واقعات کا کوئی تعلق ہے؟ ہاں، تعلق کس طرح ہوتا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اگر ہوتا کہ نبی علیہ السلام کی اچانک نظر جس عورت پہ پڑی، جیسے ہی وہ اپنے گھر پہنچی اس کے خاوند کی نفرت اللہ نے اس کے دل میں ڈالی اور اس نے اس عورت کو طلاق دی اور وہ عورت چل کے حضور کے پاس آ گئی اور حضور نے اسے شادی کر لی، پھر یہ کشف المحجوب والی گستاخانہ عبارت بننی تھی۔ تم اللہ کے بندو اللہ سے ڈرو، ایک گدھے کے اوپر کالی اور سفید لکیریں پھیر کے زیبرا نہیں بنایا جا سکتا، ٹھیک ہے جی؟ تو تم اپنی جو ہے وہ گدھوں والی عبارتوں کو چھپانے کے لیے ان پہ کالی اور سفید لکیریں پھیرتے ہو بخاری مسلم کی، شرم کرو۔ اللہ نے پھر تم پہ ایسے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں جو تمہیں پکڑ لیں گے اور پھر وہاں چھوڑ کے آئیں گے کہ جہاں آپ کی پبلک آپ کو پھر پوچھے گی کہ یہ آپ کے ساتھ ہو رہا کیا ہے، اور ہم اس پہ کوئی غصہ نہیں کھائیں گے، ہم صرف آپ کو عرض کریں گے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور، یعنی جو خدا رسول کا تعارف ہمیں کتابوں سے ہوتا ہے وہ اور ہے، اور جو بابے جس طریقے سے ان کا تعارف کروا رہے ہیں وہ غلط ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی اور رسول خدا کو مانتے ہیں، نہیں، اسی رسول کو مانتے ہیں، اسی خدا کو مانتے ہیں وہ۔
اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ کہتا ہے جی ہمارے بزرگوں کا ہمارا خدا اور ہے، تو یہ ان کو بھی پتا ہے میں کس سینس میں بات کر رہا ہوں، اور اگر پھر بھی سمجھنا نہ آئے سر، آپ کے اپنے اعلیٰ حضرت نے بھی یہی لینگویج یوز کی ہوئی ہے. لیں آج نئی بات لے لیں. اعلیٰ حضرت نے نا دیوبندیوں اور اہل حدیثوں کے خلاف ایک کتاب لکھی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ دیوبندی اور اہل حدیث، جس کو وہ کمبائنڈ طور پہ وہابی کہتے ہیں، یہ اللہ کے گستاخ ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کتاب کا نام ہے سبحان سبوح، پاک اور جس کی تعریف کی جاتی ہے. وہ اللہ کے دفاع پہ انہوں نے لکھی ہے. جس طرح حسام الحرمین رسول اللہ کی عصمت کی دفاع پہ انہوں نے دیوبندیوں کی گستاخانہ عبارتیں ہائی لائٹ کی ہیں نا، اللہ کے خلاف دیوبند اور اہل حدیث کی جو گستاخانہ عبارتیں ہیں نا، وہ ہائی لائٹ کی ہیں اس کتاب میں سبحان سبوح. اس میں درجنوں جگہ لکھتے ہیں وہ وہابیوں کا خدا، وہابیوں کا خدا. وہ ہر الٹی بات نا وہ اس خدا کی طرف منسوب کر کے کہتے ہیں وہابیوں کا خدا تو یہ کرتا ہے، وہابیوں کا خدا تو کشتی لڑتا ہے، وہابیوں کا خدا تو یہ کرتا ہے. وہ ساری گندی گندی باتیں، حالانکہ ان کو نہیں پتا تھا کہ وہابیوں کا خدا کون ہے، اللہ. تو وہ جب آپ ان سے پوچھیں وہ کہیں گے ان کا یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے، وہ یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہابی ہمارے اس خدا کے ساتھ جو ان کا بھی خدا ہے اللہ ہے، اس کے ساتھ وہ کوالٹیز منسوب کر رہے ہیں جو اس اللہ کی نہیں ہے. ان کا کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہابیوں کا خدا علیحدہ ہے. جب وہ کہہ رہے ہیں وہابیوں کا، تو وہابی کس خدا کو مان رہے ہیں؟ وہ کہیں گے وہ وہابیوں کا خدا سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ تم نے ہمارے خدا کے ساتھ جو کوالٹیز منسوب کی ہیں نا وہ غلط کی ہوئی ہیں. وہ کہتے ہیں یہ کہتے وہابیوں کا خدا جھوٹ بھی بولتا ہے. اور رشید احمد گنگوئی نے لکھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولے گا تو نہیں لیکن بول سکتا ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اے تے انہاں دا علمی لیول جے، انہاں نوں محال اور مقدور دا فرق ہی نہیں پتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر دا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ محال چیزیں اللہ کے ساتھ منسوب کر دیں. یہ محال چیزیں ہیں. جو خدا ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، اور جو جھوٹ بولتا ہے وہ خدا رہتا ہی نہیں ہے. پھر جو پیدا ہو جائے وہ خدا ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ کہیں جی خدا چاہے تو ایک خدا اور بنا لے، ہم کہتے ہیں نہیں، یہ قدرت کا نقص نہیں ہے بلکہ یہ محال ہے، کیونکہ خدا کی ڈیفینیشن یہی ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوا ہوا. اور اس کو سپورٹیو قرآن حکیم کی وہ آیت بھی ہے سورہ الزمر کے اندر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا کسی کو بنانا ہوتا تو اپنی مخلوق میں سے کسی کو چن لیتا. اللہ نے اس کو کلیئر کیا ہے کہ میں اگر کسی کو بیٹا بھی بناتا نا تو وہ مخلوق ہی ہوتی. وہ میرا بیٹا ہونے کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کا بیٹا انسان ہے تو جن کا بیٹا جن ہے تو اللہ کا بیٹا بھی الہ ہو جانا تھا. نہیں، ہونی وہ مخلوق ہی تھی، کیونکہ یہ امپاسبل ہے، یہ محال ہے کہ ایک گاڈ اور بن جائے. گاڈ ایک ہی ہوگا جو ہمیشہ سے ہوگا. آپ کو کہ جی اللہ چاہے بھی تو نہیں بنا سکتا، جناب یہ محال ہے، اللہ کی ڈیفینیشن کے خلاف ہے. اور جو چیز بائی ڈیفینیشن غلط ہو، کچھ چیزیں ڈیفینیشن ہے نا، تو یہ محال اور مقدور کی یہ علم الکلام کی بحثیں ہیں. اور ویسے تو یہ کہتے ہیں ہمیں علم الکلام بھی پڑھا ہوا ہے لیکن ان کو یہ پتہ. تو رشید احمد گنگوئی نے وہ لکھا نا اللہ جھوٹ، اس کے اوپر پھر انہوں نے رد کیا کہ ان کا خدا تو جھوٹ بھی بولتا ہے، نعوذ باللہ. ٹھیک ہے، تو وہابیوں کا خدا، وہابیوں کا خدا، ادھر نہیں ان کو خیال آتا کہ جی وہابیوں کا خدا ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، خدا یہی ہے. تو سر میرے بھی اس شعر کا یہ مطلب ہے کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. یا اس کو مزید سمجھ لیں، کتابوں کا خدا اور ہے، وہابیوں کا خدا اور بقول اعلیٰ حضرت کے، اور آپ بابیوں کا خدا اور بقول میرے. ٹھیک ہے، تو اپنی جب ان کے اس کے اوپر مفادات پہ ضرب پڑتی ہے نا، دم پہ پاؤں میں نہیں کہتا، وہ کہتے ہیں ہماری دم تو ہے نہیں ہے، تو میں وہ نہیں کہتا. مفادات پہ جب اپنے ان کے ضرب پڑتی ہے نا، پھر یہ علمی ڈسکشنز کرتے ہیں. اور پھر وہ یہ کتاب آپ ذرا سبحان سبوح پڑھ کے دیکھ لیں، اس میں انہوں نے جگہ لکھا ہے وہابیوں کا خدا، وہابیوں کا خدا. تو خدا تو ان کو بھی پتا تھا کہ سیم ہے. تو میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ یہ ابھی بھی آپ کے اقدامات ناکافی ہیں، ابھی مزید ضرورت ہے کہ آپ اس میں جو میں نے چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں اس کو امپروو کریں، تاکہ آنے والی ہماری نسلیں جو ہے نا ان تک صحیح دین ٹرانسفر ہو سکے. یہ دنیا کا وہ بدترین جھوٹ ہے کہ مرزا قیامت کی صبح تک اس کو سچ ثابت نہیں کر سکتا. اے لطیفہ عرض کیا ہے، یہ غنیت الطالبین عربی والی، اور یہ ترجمہ ہے وہابیوں کا. کیا بولا تو نے؟ اور یہ ترجمہ ہے وہابیوں کا. رکو ذرا، صبر کرو. غنیت الطالبین
بریلویوں کی چھپی ہوئی HD کیمرے میں ذرا دکھائیں جی ان کو. قادری رضوی کتب خانہ, شیخ عبد القادر جیلانی کی بھی نسبت ہے اور احمد بریلوی صاحب کی بھی نسبت ہے اس کتب خانے کو. قادری رضوی, اس میں نماز کا طریقہ انہوں نے لکھا ہوا ہے رفع الیدین کے ساتھ. نماز شروع کرتے وقت بھی دونوں ہاتھوں کو اٹھانا, رکوع میں جاتے وقت بھی اور رکوع سے اٹھتے وقت بھی انہوں نے لکھا ہے دونوں ہاتھوں کو آپ نے کندھوں تک اٹھانا ہے. تو مر جانا ہے, تیرے جیسے کئی مر گئے. تو مر, تو اپنے کمرے میں مر جانا ہے. اب یہ جو سلطان العارفین باعث بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں, ان کی طرف یہ قول منسوب ہے, سبحانی ما اعظم شانی لوائی آدم من لوائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس طرح کے اقوال ان کی طرف منسوب ہیں. تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں, ہم نہیں دیتے, صرف آئمہ محدثین نے دیا ہے, اور وہ جواب یہ ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ یا کلمات ان سے غلبہ حالت دہشت و محو کی حالت میں صادر ہوئے ہیں, اور ایسی حالت میں اس طرح کا کوئی کلمہ یا جملہ بندے کی زبان سے جو نکلتا ہے اس کی وجہ سے بندے کو کافر قرار نہیں دیا جا سکتا. اس پہ تو تم باطل تعویلات کرو گے جی. ان الحق ہو گیا, سبحانی ما اعظم شانی ہو گیا. دیکھیں یہ اللہ کی محبت میں پاگل ہوتے تھے, مجذوب ہوتے تھے, کلندر ہوتے تھے, کیونکہ دیکھیں نا جی وہ کہا جاتا ہے نا جی کہ با خدا دیوانہ باش با محمد ہوشیار. دیوانگی اللہ کے لیے آپ کر سکتے ہیں, ہاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ نے ہوشیار رہنا ہے. اور بڑے فخریہ میں بتایا کرتے تھے کہ منصور الحاج نے کہا تھا ان الحق, اور بایزید نے کہا تھا سبحانی سبحانی ما اعظم شانی. اگر یہ لوگ کہتے ہیں نا انا محمد, ہم انہیں کافر کہتے نا. سرکار تذکرۃ الاولیاء میں آگے بھی لکھا ہوا ہے کہ ان سے کسی نے پوچھا, ویسے پوچھنے والا بھی کہ ڈنگر سی, انہوں نے مننے والے سارے ڈنگر, کہ حضرت بتائیں کہ قیامت والے دن سب لوگ کس کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے؟ انہوں نے کہا میرے جھنڈے. دیکھو اندازہ کرو, وہ بایزید کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے, نعوذ باللہ. اور اس پہ بھی بات ختم نہیں ہوئی, آگے اس نے کہا لوائی اعظم من لوائی محمد, میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا, نعوذ باللہ. پہلی گل ہے پوچھنے والا بھی ڈنگر, دسنے والا اس تو بڑا ڈنگر, کہ قیامت والے دن کیا ایک سے زیادہ جھنڈے ہوں گے؟ اللہ کا جھنڈا تو ایک ہوگا. اچھا اس کی تعویل وہ بتایا کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک تمثیل بیان فرمائی کہ ایک شخص جو اپنی سواری کے ساتھ ایک علاقے میں جنگل بیابان میں جاتا ہے اور وہاں وہ سستانے کے لیے ٹھہرتا ہے, سواری اس کی گم ہو جاتی ہے اور اس کی سواری کے اوپر اس کا کھانا ہوتا ہے, زادیرہ سارا ہوتا ہے, سواری چلی جاتی ہے اور پھر وہ تھک کر کے وہاں بیٹھ جاتا ہے اور وہ اتنا مغموم ہوتا ہے, اتنا پریشان ہوتا ہے کہ اچانک اس کی سواری اس کو مل جاتی ہے اور وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ خوشی کی حالت میں اس کی زبان سے یہ نکل جاتا ہے کہ یا اللہ انت عبدی و انا ربک, اے اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. نعوذ باللہ تعالی. ایک طرف یہ رکھے جملہ جو باعث بستامی کی طرف منسوب ہے, پتہ نہیں وہ ہے بھی کہ نہیں, اگر اس کو علی سبیل تنزل اگر اس کو مانا جائے کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے, ایک طرف یہ جملہ رکھ لیں اور ایک طرف یہ رکھے کہ بندہ کہے یا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب ہوں. ان دونوں میں سے سخت جملہ کون سا ہے؟ لیکن اس جملے پر فتویٰ نہیں لگا, کیوں؟ اخطا من شدت الفرح. اور وہ جو مسلم شریف کی ایک حدیث بڑی ڈھونڈ ڈھانڈ کے لے آتے ہیں, وہ جو ایک توبہ کرنے والے کا واقعہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مثال بیان کی اس شخص کی جو گناہ کرنے کے بعد اللہ کی طرف واپس آ جاتا ہے, اور اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے کہ جس طرح کوئی شخص کسی ریگستان کے سفر میں ہو اور اس کا سارا ساز و سامان اونٹ پہ لدا ہوا ہو اور اچانک وہ تھوڑی دیر کے لیے اس کی آنکھ لگے اور اٹھے تو وہ اونٹ ساز و سامان سمیت غائب. اب اسے اپنی موت سامنے نظر آ رہی ہے کہ یہاں تو نہ پانی نہ کھانا نہ پینا. اسی پریشانی کے عالم میں وہ دوبارہ موت کا انتظار کرنا شروع کر دے لیٹ کے, اور اس کا اونٹ سامنے آ جائے تو اسے اتنی خوشی ہو کہ اس کے زبان سے یہ کلمات نکل جائیں کہ اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. حالانکہ وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب. تو اس میں آگے الفاظ ہیں من شدت الفرح, اس خوشی کی وجہ سے, شدت کی وجہ سے. تو وہ کہتے ہیں جی یہ دیکھ لینا جی, تو بزرگ خاص حالت میں ہو تو ان سے بھی اگر نکل جائے تو یہ تو نبی الاسلام کے بارے میں تو نہیں ہے, یہ تو اللہ کے بارے میں ہے. اور زبان ایک ہی دفعہ لڑکھڑائی ہے, ایک واقعہ ہوا ختم, اور اس میں الفاظ ہے نبی الاسلام نے کہا کہ غلط الفاظ اس سے نکل کے خوشی کی وجہ سے, اور رسول اللہ کے بارے میں پھر بھی نہیں تھے. یہاں تعویل آپ کی نہیں مانی جائے گی, بات وہیں رہے گی با خدا دیوانہ باش با محمد
होशियार सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। तुम जो मुस्लिम इल्मी किताबी का टाइटल इस्तेमाल करते हो मुस्लिम के साथ, ये कहां से साबित है? ये कुरान से साबित है, अहदीस से साबित है। कुरान और हदीस में इसका कोई सबूत है? ना कुरान में इसका कोई सबूत है, ना हदीस में इसका सबूत है। ये 15वीं सदी की इजाद है, इसका कोई कुरान और हदीस में सबूत नहीं है। तो इल्मी किताबी का जो लफ्ज था वो एक स्लोगन के तौर पे था। सूरतुल अहकाब में आया ना, ईतूनी बि किताबिम मिन क़ब्लि हाज़ा औ असारतिम मिन इल्म इन कुंतुम सादिकीन। ए नबी, तुम फरमाओ अगर तुम कुरान को नहीं मानते तो इस कुरान के नुज़ूल से पहले जो तुम्हारे पास अपनी किताबें हैं या अंबिया के आसार इल्म के आ रहे हैं उनसे मुझसे बात कर लो अगर तुम सच्चे हो। इस एक आयत में सूरतुल अहकाफ की 4 नंबर आयत इल्म और किताब दोनों का जिक्र है। ईतूनी बि किताबिम मिन क़ब्लि हाज़ा औ असारतिम मिन इल्म, ले आओ किताब या इल्म के आसार। इल्मी किताबी हो गया। ये मैं बता रहा हूं कि एक स्लोगन के तौर पे था, कोई फिरका नहीं है। और ये इन्होंने थंबनेल्स बनाए हैं शायद भाई ने, बिलाल भाई ने, तो आप देखें मुस्लिम ब्रैकेट में इल्मी किताबी लिखा हुआ है। हाँ नहीं वो इसलिए आने, हाँ तो मिटा दो यार, ये भी जान छुड़ाओ मेरी, हाँ छाड़ दो, काम भी खत्म। ठीक है जी, कहना नहीं इंजीनियर साहब रुजू नहीं, लो जी रुजू कीता ना करदा गुनाह होते जेड़ा मैं कीता ही नहीं। हमारे ऑफिशियल चैनल पे दिखाएं कभी ये इल्मी किताबी के नाम से कोई चीज चढ़ी हो। ये जितने जराइम की लिस्ट बता रहे हैं ना वो हमारे स्टूडेंट के इज्तिहादात हैं और वो हम उनको इजाजत देते हैं, ठीक है यार आपका जो मन करता है करें। अगर ये कहें जी हम मुस्लिम के साथ इल्मी किताबी का टाइटल इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हम बाकी मुसलमानों के मुकाबले में इल्म की बात करते हैं और किताबों के रेफरेंसेस और हवाले पेश करते हैं, तो इसलिए हम मुस्लिम के साथ इल्मी किताबी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो हम कहते हैं हम वो मुस्लिम हैं जो मुसलमानों की बड़ी जमात के तरीके अकीदे पर और उसी नजरिए पर चले आ रहे हैं जिनको अहलुस सुन्नह वल जमाअह कहते हैं। तो हम मुस्लिम के साथ अगर अहलुस सुन्नह वल जमाअह का टाइटल इस्तेमाल करें तो वहां जनाब आपकी जनाब वो फौरन राग फड़कती है। और यहाँ मुस्लिम के साथ जो इल्मी किताबी का टाइटल इस्तेमाल करते हैं इसका सबूत कहाँ से है? अली भाई, जिस तरीके से कुरान में हमें मुस्लिम नाम दिया गया अल्लाह की तरफ से, तो आपने जब दावत स्टार्ट की तो आपने मुस्लिम कहने पे जोर बहुत ज़्यादा दिया। हाँ जी, हाँ जी। फिर आपने एक नारा डिवाइस किया, नाम है भाभी, नाम है बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी। आपने इसको इतना दोहरा दिया कि अब आपके जितने भी स्टूडेंट हैं ना वो इल्मी किताबी लिखते हैं। वो जैसे कि एक फ़िरका बन गया इल्मी किताबी। मुस्लिम जो सा ना इसकी छाँव में छुप गया हुआ। नहीं कोई छुपा नहीं है, मैं इसके साथ एग्री नहीं करता। दूसरा ये मैंने एक शेर मैं तो सिर्फ इतना कहता था ना मैं वाबी ना मैं बाबी। ये तो एक भाई ने फ़ोन करके उस्मान भाई को कहा कि इसको शेर बना दे, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। ना मैं वाबी ना मैं बाबी मैं इसलिए कहता था कि जब भी हम तौहीद की बात करते थे ना तो हमें 2 गालियां पड़ती थी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश में तौहीद की बात करने वाले को वाबी कहा जाता है, या वो वाबी होता है या वो यजीदी होता है। तो मैं फिर दोहें दे मगर पै गया। यजीद नाल जो कुछ मैं कीती है, ठीक है, वो तुहाडे सामने है, उतों लैके थले तक। हुण मनु कोई कहे ना, डॉक्टर जाकिर नाइक यहीं से मार खा गए ना। वो यजीद को रदी अल्लाह अन्हु कह के बरेलवियत के लिए उन्होंने हमेशा दरवाज़ा बंद कर दिया, शिया के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया। ठीक है, हमें भी लोग उस खाते में डाल रहे थे कि ये भी जो है ना वो चूंकि तौहीद की बात कर रहा है तो लिहाजा ये वही कुछ होगा। उससे निपटा हमने। वाबी लफ्ज़ से निपटने के लिए ज़रूरी था कि मैं खुद अनाउंसमेंट करता कि मैं वाबी नहीं हूं। मेरी शुरू की जो मजालिस हैं उनमें मैंने बताया था कि मैं अब ये मुझे वाबी कह रहे हैं ना तो मैं इनकार करूंगा इस बात का, और इसके अगेंस्ट मैं भी एक अदबी गाली डिवाइस करूंगा, क्योंकि कुरान में सूरह निसा में आया कि अल्लाह ताला बुराई के साथ जिक्र किसी का पसंद नहीं करता। छठा पारा आगाज ही इसमें होता है, सवाए उसके कि जिस पर जुल्म हुआ है। तो मैंने कहा आप वाबी कहेंगे ना तो उसी लेवल की मैं बुराई आपके साथ कर सकता हूं। सूरह शूरा में भी आया कि बुराई का बदला उसके लेवल की बुराई है। जी फिरकाबाजी बड़ी चीज है, फिरका बंदी बड़ी बुरी चीज है। फिर क्या करें जी, ये बरेलवी बड़े, हनफी बुरे, शिया बुरे, सारे बुरे हैं। फिर क्या करें, हम मुस्लिम इल्मी किताबी नया फिरका बना लेते हैं। फिरका क्या होता है? यही तो फिरका होता है। इनके मानने वाले जो होते हैं, कभी मैं आपको बताता हूं, मुकम्मल फिरका ये फिरका क्या होता है। इनके मानने वाले, कभी आप सोशल मीडिया पे देख लें, इनके मानने वाले इनकी तकरीरों के नीचे, चैनल्स के नीचे बाद सहाबा केराम के बारे में बदजुबानी कर रहे होते हैं। तो मैंने वाबी के अगेंस्ट कहा कि मैं तुम्हें बाबी कहूंगा, बाबों के मानने वाले। ठीक है, तो उसमें मैं हमेशा बोलता था ना मैं वाबी ना मैं बाबी। ये तो बड़ा अरसा चलता रहा, तो मेरे एक बंदे ने कहा जी ऐड कर दो, मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी। ये शेर के तौर पे था। इल्मी किताबी कोई फिरके के तौर पे लॉन्च नहीं हुआ था। और अगर कोई कहता है ये फिरका है
تو سر بتائیں علمی کتابی فرقے کی مسجد دنیا میں کہاں ہے؟ علمی کتابی فرقے کی چندہ بک کدھر ہے؟ علمی کتابی فرقہ ہے تو اس کا مدرسہ کدھر ہے جس میں وہ بنا بنا کے سانچے میں لوگ نکال رہے ہوں؟ کیونکہ یہی ہوتا ہے نا فرقہ جب بنتا ہے. مثلا 1867 میں اگر دیوبند بنا ہے تو ہم بتاتے ہیں انڈیا میں یو پی میں ہے ان کی ٹیکسٹ بک جو ہے المحند اور المفند ہے, اور وہ اپنے ساتھ دیوبند لکھتے ہیں اور اتنی دمیں لگا کے اہل سنت والجماعت حنفی دیوبندی. 1896 میں بریلوی ایک بریلی کے اندر منظور الاسلام بریلی مدرسہ بنا ہے, ان کی اسام الرحمن ٹیکسٹ بک ہے. یہ ان کی مساجد ہیں, رجسٹرڈ ہوئی ہیں. جائیں آپ گورنمنٹ سے پوچھ لیں کہ علمی کتابی نام کے اوپر کوئی مسجد رجسٹر ہوئی ہوئی ہے تو ہمیں بتائیں. ہماری اکیڈمی بھی جو رجسٹر ہوئی تھی نا مسلم نام پہ ہوئی ہوئی ہے, حالانکہ وہ رجسٹر کر ہی نہیں تھے رہے اس وقت. وہ کہتے کوئی فرقہ دے دسو نا. اب آپ کہیں کہ جی کتاب بھی نہیں ہوتی, تو ظاہر دنیا میں اگر آپ کلیم کرتے ہیں نا جی مچھلی جو ہے اس کے اندر یہ کوالٹیز ہوتی ہیں کہ وہ پانی میں زندہ رہتی ہے, گلپھڑوں سے سانس لیتی ہے, باہر نکالنے سے کچھ عرصے بعد مر جاتی ہے, اور پھر آپ کہیں کہ نہیں ایک مچھلی وہ بھی ہے جو ہوا میں اڑتی ہے پانی کے بغیر, تو لوگ آپ کو کیا کہیں گے؟ وہی بات کہ آؤٹ ہو گئے آپ ہیں, یہی کہیں گے نا. تو فرقوں کی نشانی ہے ٹیکسٹ بک, مدرسے, چندہ بک, بابے. ان میں سے ہماری کوئی چیز بتائیں. لیکن آپ کہیں نہیں آپ کے اندر یہ ساری چیزیں کوئی نہیں, لیکن اس کے باوجود ہم آپ کو فرقہ کہیں گے. پھر ہم کہیں گے جی آپ وہ چڑیا کو آپ مچھلی ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. فرقوں کی, اور سب سے بڑی فرقوں کی نشانی ہوتی ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں جانے والا فرقہ ہمارا ہے, باقی سب جہنمی ہیں. اس پلانٹ ارتھ پہ اس پلیٹ فارم کے سوا کون ہے جو کہہ رہے ہیں سب کے پیچھے نمازیں ہوتی ہیں, یہ سارے مسلمان ہیں. تو فرقہ واری تو ختم ہو گئی. کیا بریلوی مانتے ہیں دیوبندیوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے؟ تو پھر ہم کہاں سے فرقہ ہو گئے؟ یہ تو جو فرقے کی کوالٹیز ہیں نا اس کو الٹ کر لینا آپ, تو وہ ساری خوبیاں بن جائیں گی ہمارے اندر موجود ہیں. پھر بھی آپ ہمیں دھکے سے فرقہ ڈکلیئر کریں تو لوگ تو نہیں آپ کی یہ بات مانیں گے. لوگ تو کہیں گے یار یہ تو آپ زیادتی کر رہے ہیں, اور یہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے. اس طریقے سے آپ اپنا لقمہ کسی کے منہ کے اندر ڈالیں اور وہ کہیں کہ یہ ان چیزوں کی وجہ سے فرقہ ہو گیا. کوئی ایک کوالٹی بتائیں نا کہ یہ کوالٹیز ہیں. اور پھر ہم نے کتابوں کے ساتھ جوڑا ہے وہ کتابیں جو آپ کا ترہ امتیاز تھیں. یہ بخاری, مسلم, قرآن تو چلے ہے ہی ہے, حدیث کی کتابیں, ان کے ترجمے ہم آپ کے ریکمینڈ کرتے ہیں. میں نے کوئی قرآن کا ترجمہ نہیں آپ کو تھمایا, حدیث کا ترجمہ کوئی لکھ کے بخاری مسلم کا نہیں تھمایا. آپ لوگوں کے ترجمے پڑھتے ہیں, ایون اتنے ٹالریٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں جی بخاری کا ترجمہ اگر بریلوی ہیں بریلویوں کا پڑھ لیں, قرآن کا ترجمہ بریلوی ہیں تو اعلیٰ حضرت کا پڑھ لیں, دیوبندی ہیں تو اشری تھانوی کا پڑھ لیں, اہل حدیث ہیں جونا گڑھی صاحب کا پڑھ لیں, اگر آپ شیعہ ہیں تو فرمان علی شاہ کا پڑھ لیں, بالکل فرقوں سے ہٹ کے پڑھنا ہے تو فتح محمد جلندری کا یا مولانا مودودی کا پڑھ لیں. اپنا تو لکھ کے آپ کو دیا ہی نہیں ہے. یہ مجھے بتائیں یہ کون سا فرقہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ تم اپنے فرقے کا قرآن کا ترجمہ پڑھو؟ بریلوی کہتے ہیں, وہ تو کہتے ہیں کنز ایمان کے علاوہ سارے گستاخانہ ترجمے ہیں. تو یہ والی نٹوریس چیز بھی نہیں ہمارے. کوئی شاید کڈو نا پھر گل کرو نا. اس لیے میں کہتا ہوں ہم سے بات کرنی بکش کریں, پہلے اصول کھڑے کریں, ان اصولوں کے تحت یہ فرقے بنے ہیں, اور یہ ایک ایک اصول پھر ہم کہیں گے ہمیں بھی اس سے گزاریں آپ. تو کوئی ایک اصول بھی ہمارے اوپر فٹ نہیں ہوگا. ہر وہ بری بات جس کو عام انسان برا سمجھتا ہے وہ ان فرقوں میں موجود ہوگی اور ہمارے اندر نہیں موجود ہوگی. تو اللہ کا شکر ہے ہم کسی کی سوچ کے اوپر قدغن نہیں لگا سکتے, لیکن اگر یہ چیز ہے تو ٹھیک ہے. ہم اس ویڈیو کی وساطت سے کہتے ہیں, میں اپنا بتا دیتا ہوں, یہ ویب سائٹ میں ہم نے یہ جو کچھ یہ لائیو سٹوریز میں کر رہے ہیں نا, یہ کئی سال پہلے ہم نے سلمان بھائی سے ڈلوایا تھا ویب سائٹ میں کہ آپ لکھیں کہ آپ کا پہلا فرقہ کون سا تھا, بریلوی, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ. اس میں انہوں نے نا ایک علمی کتابی بھی ڈال دیا ہوا تھا شروع میں ہی. میں پہلے دن چک کے انہوں بار ماریا سی, میں کہا یہ کہ پا چڑھا جے ظالمو اتنے نہ لکھو علمی کتابی. لوگ کہیں گے اچھا جی یہ تو شروع تو ہی ایک فرقہ بنانے کی کوشش کرے, تو میں نے اس میں سے نکال دیا. تسی بھی جناب ہٹا دیو, کام بھی مکاؤ, گال ہی مکاؤ, ٹھیک ہے نا جی. تو میرا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. باقی رہ گیا ویب سائٹ کا نام ahlsunnatpak.com. اہل سنت پاک, پاک فار پاکستان بھی تھا اور پاک فرقوں سے پاک بھی تھا. اہل سنت کی ٹرم میں نے اس لیے استعمال کی کہ اب یہ تو ہو نہیں سکتا نا کہ میں نام تو بخاری مسلم کا لوں اور بخاری مسلم جو منہج کے طور پہ لفظ استعمال کریں
اس لفظ کی بنیاد پہ میں ان کو گمراہ کہنا شروع کر دوں، ایسا تو نہیں ہے۔ وہ منہج کے طور پر امام مسلم نے مقدمے میں لیا ہے کہ اہل سنت کی حدیثیں لی جائیں گی، اہل البدع کی نہیں لی جائیں گی، دیٹس آل۔ اسی طریقے سے امام ترمذی نے، امام بخاری نے بعض اوقات اہل حدیث کا لفظ استعمال کیا، اہل علم، اہل العلم کا لفظ استعمال کیا، یہ صرف سمجھانے کے لیے، یہ نہیں تھا کہ وہ مساجد کے باہر اہل حدیث یا اہل سنت لکھتے تھے۔ وہ ہماری مجبوری یہ تھی کہ ہم نے ظاہر اب انٹری مارنی تھی اس دنیا کے اندر، تو دنیا میں 85% مسلمان تو سنی ہے، ظاہر منہج کے اعتبار سے تو میں بھی سنی ہوں، یعنی وہ جو بڑی دراڑ ہوئی ہے جو سنی شیعہ کی، اس تفریق میں اپنے آپ کو سنی مسلم کے طور پہ مانتا ہوں، اس اعتبار سے کہ میں شیعہ کا جو وہ کنسیپٹ ہے امامت کا، میں تو اس کو نہیں مانتا، بنیادی طور پہ میرا اختلاف ہے، نہ شیعہ کے اس کنسیپٹ آف امامت کو مانتا ہوں، نہ سنیوں کے تقلید والے امامت کے کنسیپٹ کو مانتا ہوں، لیکن چونکہ میں کتابیں اہل سنت کی لے کے چل رہا ہوں، قرآن تو چلیں کامن ہے، یہاں تو میں نے دیکھا اصول الکافی تو نہیں رکھی ہوئی نا، بخاری مسلم رکھی ہے نا، تو اس لیے میری مجبوری تھی۔ دوسرا، اگر میں قرآن و سنت.com رکھتا، muslim.com رکھتا، تو انہوں نے وہی ایک ڈنڈورا پیٹنا تھا کہ یہ کوئی نیا فرقہ بن گیا۔ اس شر سے بچنے کے لیے آپ دیکھیں ہمارے پمفلٹوں کے اوپر بھی لوگ تو پمفلٹ لکھتے ہیں اور نیچے بڑے فخریہ اپنا نام لکھتے ہیں، ریٹن بائی فلاں۔ ہمارے کسی ریسرچ پیپر پہ اذکار کارڈ پہ میرا نام لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہے؟ نوجوانان اہل سنت، صرف اس لیے کہ لوگ کسی بہانے سے پڑھ لیں۔ یہ پگڑی بھی سرکار اس لیے پہنی ہوئی ہے، یہ نہیں ہے کہ میں اس کو پگڑی کو کوئی اس اعتبار سے دین کی کوئی فرض کے طور پہ مانتا ہوں۔ اسی لیے آپ دیکھیں میں لائیو سٹوریز میں وہ پہلے وہ سواتی ٹوپی میں ان میں جالی والی ٹوپی چاہنا شروع کرتا ہے، حالانکہ جالی والی ٹوپی میں بچپن سے یوز کر رہا ہوں، یونیورسٹی میں بھی کالج میں بھی میری عموماً جو ٹوپی ہے وہ جالی والی ٹوپی میں استعمال کرتا ہوں، لیکن میں نے کہا کہیں یہ بھی نہ کوئی ایسی نشانی بن جائے کہ پگڑی پانی ہے، نہیں، ختم کر دیا اس کو۔ اور میں نے تو گرین پگڑی پہن لی یار، اور چھوڑ دو، اتنا جگر ہے کسی میں؟ ٹائم قیامت تک جائے کسی مولوی نو گرین پگڑی پوا کے دسو، وابی نو، ہاں وابی نو تو چھڑی پگڑی پوا لو نا، تو یہی بڑی کامیابی ہے، گرین پگڑی تو پانی نہیں لگا۔ تو اتنا تھنک آؤٹ آف باکس کیا بھائی، میں نے کہا بھی ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے سبز تہمت بھی باندھی ہے، سبز چادر بھی اوپر لی ہے، لباس آپ کا جب پورا سبز ثابت ہو گیا، اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں کا لباس کہا ہے کہ سبز ہوگا، ٹھیک ہے، اور اللہ کا پسندیدہ رنگ بھی ہے سبز، ساری گرینری دیکھ لیں، اور جس جنت کی آپ کو اتنی لالچ دی جاتی ہے، لالچ پازیٹیو معنوں میں، اس میں بھی درختوں کا گرینری کا ذکر ہے، تو اللہ کا پسندیدہ رنگ ہے، نبی علیہ السلام نے پہنا ہے۔ تو سرکار جب نبی علیہ السلام نے کرتا پہن لیا اوپر، یعنی کرتا چادر کی فارم میں، تہمت باندھ لی، تو پگڑی کو باندھ لینا کیا ہو گیا یار؟ ادھر جو کیا نکلا ہے، ٹھیک ہے باندھے۔ تو تھنک آؤٹ آف باکس کی ہے، ننگے سر میں اس لیے نہیں آتا کہ وہ پھر ایک نشانی بن جائے گی ایک فرقے کی، ہاں ٹھیک ہے، اس سے مجھے چیڑ ہے۔ اے انشاءاللہ تعالیٰ تھی منو احرام دی حالت شاید ہوں وہ بھی نہ ویک سکو، وہ بھی میں کنکلوڈ کر بیٹھا ہوں آج عمرے، ننگے سر میں تمہیں کدے لیکچر دینا نہیں نظر آواں گا، ٹھیک ہے نا۔ اب امام ہیثمی ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں، انہوں نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی، وہ بریلوی نہیں ہے، وہ دیوبندی نہیں ہے، وہ اہل حدیث نہیں ہے، وہ شیعہ نہیں ہے، وہ اہل سنت کے بڑے امام ہیں۔ اس زمانے میں تفریق نہیں ہوئی تھی، انہیں نہیں پتا تھا کہ میرے مرنے کے 600 سال بعد انجینئر صاحب میری عبارت اٹھائیں گے اور فرقوں کی دکانیں بند، دا ڈیمیج ہیز بین ڈن کر دیں گے، کیونکہ انہوں نے تو ابھی بھی اپنی پبلک کو ہی پڑھنا تھا جی وہ اس کے رجال جو ہیں وہ ثقہ ہیں اور سند متصل ہے، اگے بھی پڑھنا رجالہ رجال صحیح، اس ایک سند کے رجال صحیح کے رجال ہیں، وہو متصل، اور وہ ایک سند متصل ہے۔ ایک چھوٹا سا مفتی آج کل جسے مشہور ہونے کا بڑا شوق ہے، لیکن اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی، اس نے بھی اپنے زوم میں جواب دیا اور مجمع الزوائد سے وہ روایت پڑھی، تو وہ مفتی بھی پڑھ رہا ہے اور اس میں لکھ رہا ہے کہ امام ہیثمی جو ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں، المتوفا 805 ہجری اور ابن حجر 852 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اس ایک تو امام ہیثمی نے یہ روایت نقل کر کے ساتھ لکھا ہے کہ اس کی سند جو ہے متصل ہے، اور اس کے جو جتنے بھی راوی ہیں نا وہ ثقہ راوی ہیں۔ اگے بھی پڑھنا
اس ایک آگے نہیں پڑھ رہا، آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے صحیح سوائے وہو متصل، سوائے اور وہ ایک ابو متصل ہے، السفر ایک تابعی ہے، اور دوسرا ابو بردہ یہ بھی تابعی ہے، سوائے ان دونوں کے کہ ان کی سماعت خالد ابن ولید سے ثابت ہی نہیں ہے. یہ اس نے آگے پڑھا ہی نہیں ہے. رجال صحیح اس ایک لا الہ لا الہ ہی پڑھتا رہا، الا اللہ بھی پڑھنا. وہو متصل، ہاں اور وہ ایک سند متصل تو تب کلمہ مکمل ہوگا نا، ورنہ تو تم توحید کا انکار ہی کرتے رہو گے. اگلا حصہ اس نے نہیں پڑھا، وہ اس میں ساتھ لکھا ہوا ہے. مفتی صاحب نے کوئی ٹاپک تو کوئی اور ڈسکس ہو رہا تھا، کچھ دن کے بعد اسی نجی چینل کے اوپر ٹاپک تھا بدگمانی. اس میں وہ گھیر گھار کے نا گفتگو کو اس طرف لے آئے کہ جی وہ میرے اوپر اعتراض ہو رہا ہے کہ حوالہ نہیں دیا. حوالہ تو اس کا جناب فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں موجود ہے، مسند ابی یعلا کے اندر موجود ہے، اور المعجم الکبیر طبرانی میں موجود ہے، المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر موجود ہے، ابن عساکر کی تاریخ دمشق کے اندر موجود ہے، اور مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے. وہ کتابوں کے نام لینے شروع کر دیے. سر اگے بھی ٹورو نا کہ نال لکھے ہے ضعیف ہے. ایک چھوٹا سا مفتی آج کل جسے مشہور ہونے کا بڑا شوق ہے لیکن اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی، اس نے بھی اپنے زوم میں جواب دیا اور مجمع الزوائد سے وہ روایت پڑھی. مجمع الزوائد الحمدللہ بریلویوں نے اردو میں چھاپ دی ہے، یہ بڑا احسان کیا. جس طرح المستدرک للحاکم علی الصحیحین ہے، بخاری اور مسلم کی چھوٹی ہوئی احادیث انہی راویوں سے، اس طرح پوری کتب ستہ بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، سنن نسائی اور ابن ماجہ، یہ 6 کی 6 کتابوں کے راویوں سے جو حدیثیں ان کتابوں میں نہیں تھیں، چھوٹی ہوئی تھیں، باقی کتابوں میں تھیں. طبرانی کی المعجم الکبیر میں، الصغیر کے اندر یا الاوسط کے اندر، یا اسی طریقے سے مسند احمد کے اندر، مسند ابی یعلا کے اندر، باقی کتابوں میں وہ ساری انہوں نے جمع کر کے نا مجموع الزوائد لکھ دی. اور میری یہ خواہش تھی کہ یہ اردو میں آ جائے. الحمدللہ آ گئی ہے، ہمارے پاس یہاں رکھی ہوئی ہے، اور اس کا امیج ہم یہاں سے لگائیں گے. ابھی تک اس کا PDF بھی مارکیٹ میں نہیں آیا، لیکن ہمارے پاس اوریجنل ہے. تو بریلویوں کا ترجمہ ہے، وہ لگائیں گے بریلوی عوام کے لیے، باقی علماء کے لیے عربی. تو وہ مفتی بھی پڑھ رہا ہے اور اس میں لکھ رہا ہے کہ امام حیثمی جو ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں، المتوفا 805 ہجری اور ابن حجر 852 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. تو امام حیثمی نے یہ روایت نقل کر کے ساتھ لکھا ہے کہ اس کی سند جو ہے متصل ہے، اور اس کے جو جتنے بھی راوی ہیں نا وہ ثقہ راوی ہیں. اگے بھی پڑھنا، آگے نہیں پڑھ رہا، آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے سوائے ابو السفر ایک تابعی ہے، اور دوسرا ابو بردہ یہ بھی تابعی ہے، سوائے ان دونوں کے کہ ان کی سماعت خالد ابن ولید سے ثابت ہی نہیں ہے. یہ اس نے آگے پڑھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لا الہ ہی پڑھتا رہا، الا اللہ بھی پڑھنا. ہاں تو تب کلمہ مکمل ہوگا نا، ورنہ تو تم توحید کا انکار ہی کرتے رہو گے. اگلا حصہ اس نے نہیں پڑھا، وہ اس میں ساتھ لکھا ہوا ہے. یہ روایت اس طرح ہے کہ جی یہ روایت مسند ابی یعلا کے اندر بھی موجود ہے. یہ روایت جو ہے وہ المعجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی موجود ہے، فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں بھی موجود ہے، المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی موجود ہے. یہ مین 4 کتابیں ہیں، باقی جتنی ہیں سندیں وہی ہیں ساری. مینلی اس کی 3 سندیں ہیں، ان میں سے بھی 2 ٹاپ آف لسٹ ہیں، اور ان دونوں روایتوں کے اندر یہی تابعین آتے ہیں جن کی سماعت ثابت ہی نہیں خالد ابن ولید سے. اور تیسری جو موجم کی روایت ہے اس کے اندر سفیان بن عیینہ اور اسماعیل مدلس ہیں اور عن سے روایت کر رہے ہیں. اور امام مسلم نے مقدمے میں لکھ دیا صحیح مسلم کے، جو صحیح مسلم کا حصہ ہے،
کہ مدلس کی عن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر صحیح تصور نہیں کی جائے گی، لہذا یہ ساری کی ساری روایتیں اصول محدثین پہ فارغ ہیں۔ لیکن اب کس نے کو کھول کے کتاب پڑھنی ہے؟ بس کتابیں اٹھا کے رکھی جا رہے ہیں، پڑھ کے اگے بھی پڑھو نا، لکھا کیوں ہے؟ دیکھیے احادیث کے اندر موجود ہے، المعجم الکبیر للطبرانی کے اندر، المصنف لابن ابی شیبہ کے اندر، اور فضائل الصحابہ میں امام احمد بن حنبل روایت نمبر 46 لے کے ہے، 46 نمبر روایت ہے، اور مجموع الزوائد کے اندر روایت موجود ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لو اعلم ان قلبا یحب عمر لاحببتہ، فرماتے ہیں کہ اگر مجھے معلوم ہو کہ ایک کتا حضرت عمر سے محبت کرتا ہے تو میں اس کتے سے محبت کروں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان حدیث کی کتابوں کے اندر سند حسن کے ساتھ موجود ہے۔ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے شکاری کتوں کا باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ کتوں کو اللہ کا نام لے کر چھوڑو، اور وہ جو شکار کریں اللہ کا نام لے کے اسے کھا لو۔ شکاری کتوں کا قرآن میں ذکر موجود ہے، تو کتے سے تو اسلام کو کوئی چیڑ نہیں ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم شکاری کتا جو سدھایا ہوا ہو اس کو چھوڑو تو اللہ کا نام لے کر چھوڑو، جب وہ کوئی شکار کرے اور وہ زندہ شکار کر کے لے آئے تو بسم اللہ پڑھ کے، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اسے ذبح کر لو، اور اگر وہ مردہ حالت میں شکار کو لے کے آئے، یعنی اس نے پکڑ کے اس کو مار دیا، بشرطے کہ اس نے اس میں سے کچھ کھایا ہوا نہ ہو، تو بسم اللہ پڑھ کے اس کو بھی کھا سکتے ہو، ذبح کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ کتے نے مارا ہے نا اسے، اور وہ اللہ کا نام لے کے چھوڑا گیا تھا تو اس کا شکار بھی حلال ہے۔ اور آپ نے صاحب فرمایا اگر اس نے کچھ حصہ اس کا کھا لیا ہے پھر تم اسے نہ کھاؤ، کیونکہ وہ کتے نے اپنے لیے شکار کیا، تمہارے لیے نہیں کیا۔ اب جس موقع محال پہ جس تناظر میں انہوں نے بات کی ہے، اس کو اسی موقع محال میں رکھا جائے گا۔ اب اسی حدیث کو لے کے اگر کوئی رافضی کو صحابہ کا دشمن یہ کہے کہ دیکھیے صحابہ تو کتوں سے محبت کرتے تھے، نعوذ باللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہیں وہ تو کتوں سے محبت کرنے والے تھے، تو اب یہ موقع محال سے ہٹا کر بات کی جا رہی ہے۔ اس انداز سے اگر کوئی بات کرے گا تو اس کی حیثیت بدل جائے گی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جس شخص نے ریوڑ کی حفاظت یا شکار کرنے والے کتے کے سوا کوئی کتا پالا تو اس کے نامہ اعمال سے روزانہ 2 قرات اجر کم ہو جائے گا، اور بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے نا کہ جو شخص جنازہ پڑھتا ہے اسے 1 قرات اجر ملتا ہے، اور جو دفنا کے بھی آتا ہے اسے 2 قرات اجر ملتا ہے، اور 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ تو کتا پالنا گھر میں صرف 2 وجوہ کی بنا پہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 1 حفاظت کے لیے، اپنے ریوڑ کی حفاظت کے لیے، گھر کی حفاظت کے لیے، لیکن وہ بھی گھر کی باؤنڈری کے باہر، اور نمبر 2 شکار کرنے کے لیے سدھائے ہوئے کتے۔ باقی جو آج کل انگریزوں کی دیکھا دیکھی لوگوں نے پالتو کتے پالنے شروع کر دیے ہیں اور گھروں کے اندر گھسا لیے ہیں، اس طرح کتے پالنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ مرزا جیلمی نے اہل سنت و جماعت بریلویوں کو کتے کہا۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی چارپائی کے نیچے کتا آ گیا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کے کہا کہ جب تک یہ مدینے کا کتا آپ نہیں نکالتے، یہ جو بریلوی نیچے کھڑا ہے، ظاہر ہے یہ تو کہتے ہیں مدینے کتے، اس بریلوی کو اپنی چرپائی کے نیچے سے نکال لیں پھر میں آؤں گا۔ یہ مسلم شریف میں حدیث ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی چرپائی کے نیچے کتا آ جائے تو حضرت جبرائیل نہیں حضور کو آ کے ملتے ہیں۔ وہ مسلم کے الفاظ ہیں، جبرائیل تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا اور تم وعدے پہ نہیں آئے۔ ان کا یا رسول اللہ یہ بریلوی کو نیچے سے نکالیں، مدینے کے کتے کو، سگے مدینہ کو۔ تو یہ کہتے ہیں ہم فخریہ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، تو کہیں نا آپ کا فخر ہے نا، تو آپ کے ٹھیک ہے نا۔ میں اگر انجینئر اپنے آپ کو کہتا ہوں تو آپ مجھے بار بار انجینئر کہیں، میں تو برا نہیں مانوں گا نا۔ آپ جب کہتے ہو ہم مدینے کے کتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں مدینے کے کتوں کے کتے ہیں آپ، ہاں، تو ان کو نکالیں گے تو تب ہم آئیں۔ مرزا جیلمی نے اہل سنت و جماعت بریلویوں کو کتے کہا۔ ایک حدیث بیان کر رہا تھا اور اس میں اس نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چارپائی کے نیچے کتا بیٹھا ہوا تھا، تو جناب جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے، کیونکہ حضور کی بارگاہ میں حضور کی چارپائی کے نیچے کتا بیٹھا ہوا تھا، اور اس جگہ پہ اس نے یہ کہہ دیا کہ وہ بریلوی تھا، یعنی بریلویوں کو اس نے کتے کہہ دیا۔
پھر ہمارا معصومانہ سوال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقیدت اس روئے ارض پہ سب سے زیادہ کسے تھی؟ اہل بیت کو اور صحابہ کو علیہم السلام اجمعین. کیا ان میں سے کسی نے اپنے آپ کو سگے مدینہ کہا، مدینے کا کتا؟ بالکل نہیں کہا. ان کو نہیں پتا تھا کتا وفادار جانور ہے؟ یہ آپ کو زیادہ سمجھ آ گئی ہے. تو کتے کی وفاداری کو آپ بنیاد بنا کے رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کے لیے اگر آپ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں تو کیا مولا علی نے کبھی یہ وفاداری دکھائی ہے اس طرح کی؟ تو آپ پھر بتا دیں کہ آپ کو زیادہ وفاداری سمجھ آ گئی ہے. آپ مولا علی سے بڑھ کے عاشق رسول ہیں. آپ ابو بکر عمر عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین سے بڑھ کے زیادہ جو ہے وہ عاشق رسول ہیں کہ آپ اس طرح کی مثالیں بیان کر رہے ہیں. جی ہم کتے کی وفاداری لیتے ہیں. میں تو ہوں ہی نا، مدینے کا کتا تو میں مشہور ہوں. سگے مدینہ تو میرا لقب ہے. لقب یہ میں نے خود لیا ہے، لقب کسی نے دیا نہیں ہے، سگے مدینہ. اب یہاں مرزا جرمی کے بلائنڈ فالورز وہ کہیں گے دیکھیں آپ کہتے تو ہیں نا اپنے آپ کو سگے مدینہ، مدینہ کا کتا. تو اس کے جواب میں گزارش یہ ہے کہ جو لفظ جس موقع محال پہ بولا جاتا ہے اس کو اس کے موقع محال سے ہٹا کر آپ کسی اور جگہ پہ استعمال کریں گے تو اس کی حیثیت بدل جائے گی. اچھا پھر لیم ایکسکیوزز بھی ہو دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھیں نا جی مولا علی کے بارے میں صحیح مسلم میں آتا ہے کہ انہوں نے مرہب کے خلاف ریڈز پڑھا تھا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میں شیر ہوں. ٹھیک ہے، تو شیر بہادری کے لیے استعمال ہوتا ہے. اسی طریقے سے حمزہ ابن عبد المطلب کو نبی الاسلام نے کہا اللہ اور اس کے رسول کا شیر. اب شیر بھی تو دیکھیں شیر کی بھی دم ہوتی ہے، اس کے بھی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، تو آپ شیر تو کہہ لیتے ہیں اس کو. پھر مولا علی مشکل کشا کے بارے میں کیا کہو گے؟ شیر خدا بچہ بچہ جانتا ہے. اسد اللہ آپ کا لقب ہے، تو اللہ کا شیر، تو یہ آپ بول رہے ہو اللہ کا شیر، یہ تو اللہ کے بندے ہیں، انسان ہیں. تو سر شیر کی مثال تو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اور میں ایک معصومانہ سا سوال کرتا ہوں، کسی کو کہا جائے شیر کا پتر تو وہ خوشی ہوتا ہے نا. اور اگر کسی کو وہ کہا جائے جس کے نام کا آپ دفاع کر رہے ہیں تو میرے خیال آپ کو میری بات کا جواب مل جائے گا. یہ نٹوریس مثال ہے اور قرآن و حدیث میں نٹوریس مثال کے لیے استعمال ہوا ہے. کتے کی مثال نٹوریس آئی ہے. حتیٰ کہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے جس گھر میں کتا ہو یا تصویر اس میں رحمت کے فرشتے ہی داخل نہیں ہوتے. چلیں، اور صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے پاس نہیں آئے. تو حضرت جبرائیل نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی سے کہا کہ مجھ سے جبرائیل کا وعدہ تھا کہ آج اس نے آنا ہے، تو وہ نہیں آیا. میرے دل میں ایک خدشہ آیا تو میں نے دیکھا میری چرپائی کے نیچے ایک کتے کا بچہ تھا، میں نے اسے باہر نکالا، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے نہ وہ آیا ہو. تو اگلے دن جبرائیل علیہ السلام آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو یہ چیز معلوم ہونی چاہیے کہ ہم فرشتے ان گھروں میں داخل نہیں ہوتے جہاں پہ کتے ہوں. تو کل آپ کی چرپائی کے نیچے کتے کا بچہ تھا اس لیے میں آپ کے گھر نہیں داخل ہوا. کیونکہ اگلے زمانوں میں دروازے نہیں ہوتے تھے، صرف پردے لٹکائے جاتے تھے، تو کتے بلیاں اس طرح گھر کے اندر آ جاتی تھیں. ابھی بھی گاؤں ایریا میں آ جاتی ہیں. اگر آپ کہتے ہیں نہیں آتی، آپ بھی ذرا 1-2 دن کے لیے اپنے گھر کا دروازہ کھول کے دیکھیں تو آ جاتے ہیں. پیٹس ہوتے ہیں نا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چرپائی کے نیچے کتا چلا جائے، سگے مدینہ جو اوریجنل سگے مدینہ ہے، اوریجنل والا، تو وہاں پہ فرشتے داخل نہیں ہوتے. اور جو آپ کے بنائے ہوئے سگے مدینہ ہے نقلی. اگر یہ اپنے آپ کو مدینے کا کتا کہلوانا، یا اس سے بھی آگے لوگ تو اب سگے غوث اعظم اور اپنے پیروں کے نام لگا کے بھی سگے ساتھ لکھتے ہیں. اتنا جانتے ہیں ہم ہیں تمہارے کتے، ہم اتنا جانتے ہیں. اب میں خود بھی لکھتا ہوں، میری پرانی ابھی بھی کتابیں موجود ہیں جس میں بڑے بڑے سگ لکھے ہوئے ہیں. تو مت ماری ہوئی تھی، ہمیں کسی نے اس وقت سمجھایا ہی نہیں اس طرح جس طرح ہم اب آپ کو کھول کھول کے سمجھا رہے ہیں کہ خدا کے لیے عقل کے ناخن لیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو اس لیے اس سارے کانٹیکسٹ میں اگر آپ کتابوں کو پڑھیں گے تو کتابوں کا خدا اور ہے اور بابوں کا خدا اور. سر یہ جملہ اتنا قیامت خیز ہے کہ پورے کے پورے معاملات اس کے اندر کور ہو جاتے ہیں. تو یہ کتابوں کا دین ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سر صبح و شام ایک دفعہ جھوم کے کہا کریں کہ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتاب. ٹھیک ہو گیا؟ جزاک اللہ.
جی السلام علیکم علی بھائی. نیکسٹ کویشچن ہے علی بھائی، خالد ابن ولید کے زہر پینے والا واقعہ کے بارے میں ایک بریلوی مفتی نے درجنوں کتابوں سے دلیل دی ہے کہ وہ واقعہ حسن ہے. آپ کی اس بارے میں کیا موقف ہے؟ ان پر ایک خاتون کی طرف سے سوال کیا گیا کہ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر پی لیا اور ان پر زہر کا کوئی اثر نہیں ہوا. اس واقعے کا ریفرنس اور حوالہ پیش کریں کہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زہر دیا گیا تو زہر کا اثر آپ علیہ السلام پر ہوا، اور خالد بن ولید نے زہر پیا تو ان پر زہر کا کوئی اثر نہیں ہوا. کیا خالد بن ولید کا رتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ ہے؟ اس کا معقول طریقے سے جواب دیا گیا، صرف ریفرنس اور حوالہ وہاں کسی وجہ سے پیش نہیں کیا جا سکا. تو مرزا جرمی نے اس سوال اور جواب کے اوپر تبصرہ کیا، اور تبصرہ کرتے ہوئے وہی اپنی جہالت کا ثبوت پیش کیا اور یہ دعویٰ کیا کہ یہ واقعہ کہیں بھی نہیں ملتا. اب دیکھ لیں کہ مرزا جرمی اپنے آپ کو علمی کتابی کہتا ہے اور علمی کتابی ہونے کا دعوے دار ہے. یقین جانیں کہ یہ واقعہ حدیث سیرت فضائل کی درجنوں کتابوں میں واقعہ موجود ہے، اور سند بھی صحیح ہے، اس کی کئی سندوں کے ساتھ، یہ صحیح سند کے ساتھ واقعہ حدیث فضائل سیرت کی کتابوں میں موجود ہے کہ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر زہر پیا اور اللہ رب العزت نے ان کو محفوظ فرمایا اور ان پر زہر کا کوئی اثر نہیں ہوا. اس سلسلے میں حوالہ پیش کرتا ہوں امام ابو بکر ابن ابی شیبہ کی کتاب المصنف، امام بخاری کے استاذ امام ابو بکر ابن ابی شیبہ المتوفی 235 ہجری اپنی کتاب المصنف میں روایت نمبر 34419 لے کے امام احمد ابن حنبل کی کتاب فضائل الصحابہ، امام احمد ابن حنبل 241 ہجری میں فوت ہوئے اور انہوں نے اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں 1480 نمبر یہ روایت یہ واقعہ اپنی کتاب میں ذکر فرمایا. تیسرا والا ہے مسند ابی یعلا، اس میں روایت نمبر 7181 موجود ہے. تیسرا حوالہ امام ابو القاسم سلیمان ابن احمد طبرانی کی کتاب المعجم الکبیر للطبرانی، 2 سندوں کے ساتھ امام طبرانی اس واقعے کو لے کے آئے، روایت نمبر 3718 اور 3719. یہ امام ابو نعیم الاصفہانی ان کی کتاب ہے دلائل النبوہ، نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کے دلائل کے اوپر، اس میں روایت نمبر 368. اور یہ امام ابو نعیم کی ایک دوسری کتاب ہے معرفت الصحابہ، معرفت الصحابہ میں روایت نمبر 2409 امام ابو نعیم لے کے، یہ تاریخ دمشق ہے، اس میں 3 سندوں کے ساتھ حافظ ابن عساکر اس واقعے کو لے کے ہے. یہ امام حیثمی کی کتاب ہے مجموع الزوائد، مجموع الزوائد میں امام حیثمی روایت نمبر 15884 لے کے ہیں اور اس کی سند کے حوالے سے کہتے ہیں کہ رجالہ رجال صحیح وہو متصل، اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں اور اس کی سند متصل ہے. یہ امام ابو بکر احمد ابن الحسین بہقی المتوفی 458 ہجری کی کتاب ہے دلائل النبوہ و معرفت احوال صاحب شریعہ، روایت نمبر 3095. یہ ہے امام ابن حجر اسقلانی کی کتاب الاصابہ فی تمہید الصحابہ، اس میں جلد ایک صفحہ 471 پہ، اور یہ کتاب ہے حافظ ذہبی کی سیر و اعلام النبلاء جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 229 پر. اور اس کے علاوہ یہ غیر مقلدین کے چوٹی کے امام پیشوا ابن تیمیہ کا فتاوی ہے مجموع الفتاوی جلد نمبر 11 اور صفحہ نمبر 277 اور 278 کے اوپر. اس کے علاوہ حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں، امام عینی نے عمدۃ القاری میں، اور یہ حافظ ہبۃ اللہ لالکائی المتوفی 418 ہجری اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ جلد 2 صفحہ 439 اور روایت رقم ہے اس کا 100. اور یہ روایت کئی کتابوں میں ائمہ محدثین نے اس کو ذکر کیا کہ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام ہیرا پر ایک مقام پہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے آپ کو بتایا کہ یہاں لوگوں سے آپ نے بچ کے رہنا ہے، کہیں یہ لوگ آپ کو زہر نہ دے دیں. تو سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس کا جو اللہ رب العزت کی ذات پر توکل اور اللہ کی ذات پر بھروسہ اور تعلق مع اللہ تھا، اس کی بنیاد پر آپ نے فرمایا کہ وہ زہر لے کے دو، یہ زہر کا مجھے تم ڈرا رہے ہو کہ یہ تمہیں زہر دے کے مار دیں گے. آپ کی بارگاہ میں وہ زہر پیش کیا گیا تو آپ نے اس کو اپنے ہاتھ پہ رکھا، وقال بسم اللہ، اللہ کا نام لیا، فاقتحمہ، اور گونٹ بھرا، فوراً منہ میں ڈالا، 1 منٹ نہیں لگایا، فلم یضرہ باذن اللہ شیئا، اللہ رب العزت کے اذن سے اس زہر نے آپ پر کوئی اثر نہیں کیا. بالکل جی جعلی واقعہ ہے، اور اس کے اوپر محدثین کی جرح موجود ہے ان روایتوں کے اوپر. ہم سب سے پہلے تو یہ پوچھتے ہیں کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ عمل کیا، کیا یہ قرآن و سنت کے مطابق درست ہے کہ نہیں؟ ہم عقلاً ثابت کریں گے کہ ہم ان محدثین کے ساتھ ہیں جو ان روایتوں کو ضعیف سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر آپ ان روایتوں کو صحیح مانیں گے تو پھر حضرت خالد ابن ولید کا کیا کریں گے کہ انہوں نے یہ حرکت کیوں کی ہے؟ یا پھر جو بیچ کے لوگ ہیں جس طرح ابن حجر وغیرہ ہیں، یہ لوگ اس کا موقف اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ وہ بڑی معمولی سی تعداد، بہت معمولی اس کی مقدار تھی زہر کی جو انہوں نے استعمال کی، جس سے انسان کی ڈیتھ نہیں ہوتی. جس طرح کہ ویکسینیشن بھی اس دور کے اندر ہوتی ہے، اس میں بھی تو اسی بیماری کے کمزور جراثیم داخل کیے جاتے ہیں.
اب جس طرح آپ دیکھ لیں تیزاب کو، تیزاب پینے سے انسان مر جاتا ہے، لیکن اگر تھوڑا سا تیزاب پی لیتا ہے تو اس سے تو نہیں مرے گا۔ باقی سے کرامت بنا کے پیش کرنا کہ کوئی شخص اس مقدار میں زہر کو استعمال کرے کہ اس سے اس کی ڈیتھ ہو سکتی ہو اور وہ بسم اللہ کے سہارے یہ کام کر لے، تو پہلے اس کا ثبوت قرآن سے چاہیے، نبی الاسلام کے فرمان سے چاہیے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ تم بسم اللہ پڑھ کے پھر زہر کھا سکتے ہو۔ زہر کھانے کی تو ممانعت ہے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جو زہر کھا کے خودکشی کرے گا جہنم کی آگ میں اس پہ یہی عذاب مسلط ہوگا، بار بار زہر کھاتا رہے گا، اور وہ جو پھر جس تکلیف سے وہ گزرا دنیا میں، اس کے منہ سے جھاگ جھوٹی، وہ ساری تکلیف دوبارہ سے وہ بار بار کاٹے گا۔ جس نے تیز دھار آلے سے اپنے آپ کو قتل کیا، وہ آلہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا، وہ بار بار اپنے آپ کو کاٹتا رہے گا۔ جس نے پھندا لیا اس کے اوپر پھندے کا عذاب ہوگا۔ یہ سارے عذاب، اور ان احادیث کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے زہر کھانے کی ممانعت۔ امام بخاری بھی ان احادیث سے یہی رزلٹ نکالتے ہیں۔ اب یہ جو روایتیں پیش کریں، روایتوں کو تو ہم بعد میں دیکھیں گے نا، اصل تو چیز ہے یہ کام خلاف سنت ہے یا سنت کے مطابق ہے، پھر ہم ان روایتوں کے اوپر آئیں گے، ورنہ تو ادروائز پھر خالد ابن ولید کی عصمت کی کیا بات کریں گے کہ انہوں نے قرآن و سنت کے خلاف کام کیا ہے، یہ کون سی کرامت ہے جو انہوں نے کر دی ہے۔ تو یہ روایتیں جعلی ہیں جی، ہم ان کو بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، قطعاً ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، قرآن و سنت کے بالکل اسلوب کے خلاف ہے۔ زہر کھانا حرام ہے شریعت کے اندر، چاہے کوئی بھی کھائے، جو جان بوجھ کے زہر کھاتا ہے وہ حرام کا مرتکب ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے، جب تک شرعی مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم آگے چلیں گے نہیں، چونکہ یہ شرعی طور پر حرام ہے۔ اس کے بعد آپ 1 درجن کیا 1000 درجن کتابوں سے آپ پیش کریں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں، کتابوں کے اندر یہی تو 2 نمبریاں ہوئی ہیں۔ یہ جو درجن کتابیں ان میں سے ایک کتاب بھی نہیں ہے جو کتب ستہ میں آتی ہو، اسی وجہ سے یہ کتابیں باہر بیٹھی ہوئی ہیں نا۔ اگر ان کی یہ حیثیت ہوتی تو مین کتابوں میں انہوں نے اپنی جگہ بنائی ہوئی ہوتی۔ یہی تو مسئلہ ہے، کتابیں تو سارے لوگ کہتے ہیں نہیں، حدیثیں تو ہماری بھی موجود ہیں، فلاں جگہ لکھی ہوئی ہیں، فلاں جگہ لکھی ہوئی ہیں، ہمیں بھی پتہ ہے کہ یہ کہاں کہاں چیزیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن مسئلہ ہے کہ اسلام کے ساتھ بہت بڑا آپ سمجھ لیں دھوکہ ہوا ہے ان کمزور روایتوں اور جعلی روایتوں کی وجہ سے، جن کی وجہ سے اسلام کی بدنامی ہوئی ہے۔ لہٰذا روایتوں کا ہونا قطعاً اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہ روایتیں صحیح بھی ہیں۔ اگر صحیح بھی ہوں گی درایتاً وہ غلط تصور کی جائیں گی، راویوں کا وہم مانا جائے گا، ورنہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آپ ایک حرام کام کی نسبت کریں گے۔ بات یہ ہے، اصولی مقدمہ یہ ہے، جب تک اصول حل نہیں ہوتا اس وقت تک آگے نہیں چلیں گے۔ مجھے پتہ ہے یہ جو مفتی اس قسم کے دھوکے کر رہے ہوتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ علی بھائی۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی راہل بھائی، راہل، ہاں جی راہل ابتسام، کہاں سے آپ؟ جی پنجاب ملیر کوٹلہ سے، انڈیا سے۔ ٹھیک، آپ کی لائف سٹوری میں نے سن لی تھی، اور وہ اکیڈمی کے جو امیر صاحب ہیں انہوں نے مجھے وہ ریسرچ پیپر بھی دکھائے تھے۔ ماشاء اللہ تعالیٰ اچھا کام کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ اپنا کوشچن کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔ علی بھائی میرا کوشچن، جو پہلا کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ ایک مولانا کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ جو انجینئر صاحب ہیں انہوں نے اپنی انسانی آئیڈیا سے لے کے انہوں نے ایک ریسرچ پیپرز کو تبدیل کیا ہے، ریسرچ پیپرز لکھے ہیں ہر پرابلمس کو لے کے۔ تو یہ کام جو ہے وہ پورے 1400 سال کی ہسٹری میں، اسلامک ہسٹری میں کسی نے بھی نہیں کیا آج تک۔ اور وہی چیز میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج تک امام بخاری اور امام مسلم کے ساتھ بھی کیا ان لوگوں جیسے جن لوگوں نے آپ پہ فتویٰ لگایا، کیا ایسے بھی لوگ تھے موجود کہ جنہوں نے امام بخاری کو بھی کہا تھا کہ انہوں نے اپنے ذہن کے اکارڈنگ صحیح حدیثوں کو موجود کر دیا بخاری میں اور مسلم میں؟ میرا یہ سوال۔ جی امام بخاری امام مسلم کے دشمن تو آج تک موجود ہیں، ہمیں تاریخ میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آج تک موجود ہیں۔ جتنے منکرین احادیث ہیں وہ امام بخاری امام مسلم کو اسلام کا دشمن سمجھتے ہیں۔ وہ احادیث کی کتابوں کو ایرانی یعنی فارس کی سازش سمجھتے ہیں، جس میں ٹاپ آف لسٹ غلام احمد پرویز صاحب، جو اس دور کے اندر جن کے نام کے ساتھ ہی ایک پرویزی فرقہ جڑ چکا ہے۔ تو اس وقت ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو ان احادیث کو فراڈ سمجھتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح ہے، ہمیشہ ایسے ہوتا رہے۔ باقی یہ کہنا کہ 14 صدیوں میں کسی نے تحقیق کا کام یہ والا نہیں کیا جو انجینئر صاحب نے کیا، تو میرا خیال ہے اس بات کو
انجینئر صاحب کی تعریف کے اوپر معمول کرنا چاہیے، کوئی کرٹیسزم نہیں ہے کہ یہ کام ایک ضرورت تھی جو انہوں نے کر دیا۔ ہاں، یہ کرٹیسزم اس صورت میں ہوتا ہے جب میں اپنی سند کے ساتھ کوئی حدیث بیان کرتا اور اس چین کو رسول اللہ تک جوڑتا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو اس پہ کلام ہو سکتا تھا۔ ہم تو ڈائریکٹ نقل کرتے ہیں امام بخاری سے، امام مسلم سے، جن کی کتابوں کے اوپر اہل سنت کے ہاں تو اتفاق پایا جاتا ہے، تو الحمدللہ اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کی ہے۔ باقی جب ضرورت پڑتی ہے اس وقت تحقیق کے میدان کے اندر کچھ لوگوں کو اتر کے اس طرح کے کام کرنے پڑتے ہیں کہ جو وقت کی ضرورت ہوتے ہیں۔ مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ امام بخاری، امام مسلم نے کوئی ایسی کتاب نہیں لکھی جس میں نماز کا طریقہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک موجود ہو، بلکہ آپ کو ان محدثین کے ہاں کوئی ایسی کتاب نہیں ملے گی کہ ایک الگ سے کتاب لکھی ہو جس میں وہ سٹیپ وائز لکھیں کہ نماز کے سٹارٹ میں آپ نے یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے، پھر یہ کرنا ہے۔ یہ وہ کام ہے جو کسی محدث نے نہیں کیا۔ احادیث کی کتابوں میں نماز کے مسائل سے متعلق، نماز کے طریقے سے متعلق جستا سب نے جو احادیث ان تک پہنچی وہ نقل کی، لیکن اس کو ٹاپک بنا کے سٹیپ وائز کہ آپ نے اللہ اکبر کہا، پھر آپ نے دعائے استفتاح پڑھی، اور اس کے بعد پھر آپ نے فاتحہ پڑھی، اور پھر یوں 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 کر کے سٹیپ وائز اس کے سٹیپ لکھ کے، یہ کام کسی نے نہیں کیا۔ نماز کے طریقے کا اجمالاً صحابہ کرام سے تو نقل کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جب بعد میں کتابیں نماز کے ٹاپک کے اوپر لکھنی پڑی ہیں تو آپ کسی ایک حدیث کی کتاب سے سب کچھ نقل نہیں کرتے۔ کچھ چیزیں آپ بخاری سے لیتے ہیں، کچھ مسلم سے لیتے ہیں، کچھ ابو داؤد سے، کچھ ترمذی سے، کچھ نسائی سے، کچھ ابن ماجہ سے۔ ظاہر اسکیٹرڈ فارم میں نالج ہے نا، وہ تو اللہ کی کتاب ہی دو گتوں کے درمیان ایک جگہ موجود ہے، لیکن اس میں بھی آپ دیکھیں ان دو گتوں میں ہوتے ہوئے بھی آپ کئی ایک واقعات ہیں جن کو ایک جگہ سے بیان ہی نہیں کر سکتے، مسنگ لنک آ جاتا ہے بیچ میں۔ مثلاً قصہ آدم اور ابلیس جو ہے وہ 7 دفعہ قرآن میں آیا ہے۔ اگر آپ ڈیٹیلڈ دیکھیں تو وہ سورہ الاعراف کے اندر آیا، اور سورۃ الحجر کے اندر، اور سورہ صاد میں، ان 3 صورتوں میں تفصیل کے ساتھ آیا۔ لیکن سورۃ البقرہ کے اندر، سورہ بنی اسرائیل میں، سورۃ الکہف کے اندر یہ مختصر آیا ہے، سورہ طٰہٰ کے اندر۔ تو ایک جگہ سے آپ قصہ آدم اور ابلیس بھی مکمل بیان نہیں کر سکتے۔ اب سورۃ الکہف میں تو بہت تھوڑا آیا ہے، لیکن اس میں ایک ایسا ٹروتھ آیا ہے جو باقی 6 جگہ پہ نہیں ہے، کہ کان من الجن ففسق عن امر ربی، شیطان جنوں میں سے تھا اس لیے اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی۔ باقی 6 جگہ پہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، تمام سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ تو اس سے تو کلیئر کٹ یہی شائبہ جاتا ہے کہ ابلیس بھی ایک فرشتہ تھا۔ سورۃ الکہف کی اگر آیت نمبر 50 نمبر نہ ہوتی تو ہمیں کبھی بھی نہ پتا چلتا کہ فرشتے نے نافرمانی کیوں کی۔ وہاں سے پتا چلا وہ فرشتہ ہے ہی نہیں تھا، وہ جن تھا۔ لیکن عموماً جو اسلوب قرآن کا وہ یہ بتا رہا ہے کہ فرشتوں کو حکم دیا، چونکہ تقلیب کے قاعدے میں جو میجورٹی ہے اسی کو ڈریس کیا جاتا ہے۔ تو قرآن سے بھی آپ واقعات کو کسی ایک صورت سے مکمل طور پہ بیان نہیں کر سکتے، اسکیٹرڈ فارم میں آپ کو چن چن کے چیزیں بیان کرنی پڑتی ہیں۔ اسی طریقے سے حج کے آپ احکامات دیکھیں، کچھ حصہ آپ کو سورہ ابراہیم میں ملے گا، کچھ سورۃ الحج میں ملے گا، کچھ سورۃ البقرہ میں ملے گا۔ تو اسی طریقے سے احادیث کی کتابوں سے بھی یوں جمع کر کے ایک پراپر فارم میں ایک چیز لکھنی پڑتی ہے، اور جب وہ ضرورت آتی ہے تو اس وقت لکھی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جب ناسبیت نے اہل سنت کے ہاں پنجے گاڑے ہیں تو الحمدللہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے خلافت و ملوکیت لکھی، اور ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ نے اس میں ویلیو ایڈیشن کی، احادیث کی روشنی میں اسے مزید بریف کیا، اور میں نے مولانا اسحاق صاحب کے کام میں بھی مزید ویلیو ایڈیشن کرتے ہوئے احادیث کے نمبرز اور اسکیٹرڈ فارم میں جتنی احادیث تھیں ان کو ایک جگہ کمپائل کیا اور ایک ریسرچ پیپر لکھ دیا۔ جس طرح اس دور میں اہل حدیث علماء نے نماز نبوی لکھی ہے سٹیپ وائز، ہمارے استاد شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے سٹیپ وائز لکھا ہے، تو یہ کام بھی پرانے کسی محدث نے نہیں کیا۔ تو جب جب ضرورت پڑتی ہے تو اس وقت یہ کام کرنے پڑ جاتے ہیں۔ اب مزارات کو ٹاپک بنا کے کسی محدث نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی مزارات کی مذمت کے اوپر، لیکن میں نے الحمدللہ پوری ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہیں، ریسرچ پیپر لکھا ہے
ایک ایک چیز سٹیپ وائز اس میں لکھی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے مزارات کے حوالے سے، قبروں کے احکامات کے حوالے سے. ویسے کتاب الجنائز چیپٹر قبروں کے احکامات پہ آپ کو چیپٹر ملیں گے، لیکن کچھ حصہ آپ کو بخاری میں ملے گا، کچھ مسلم میں، کچھ ابو داؤد کے اندر، کچھ نسائی کے اندر. ان ساروں کو ایک جگہ جمع کر کے ہم نے ریسرچ پیپر لکھا ہے. تو یہی تو کام ہوتا ہے اس دور کے انسان کا، جس دور میں انسان پیدا ہوا ہے، کہ وہ اس وقت کے وسوسوں کو سیٹل کرے. تو اس میں میرا خیال ہے کوئی عیب والی بات نہیں ہے، یہ تو ایک خوبی ہے. باقی ٹاپک جنرلی تو بنایا گیا ہے. المصنف ابن ابی شیبہ میں باقاعدہ 3 چیپٹرز ہیں، سیدنا طلحہ، زبیر اور سیدہ عائشہ کے قافلے کے حوالے سے، اس کے بعد صفین کے حوالے سے، پھر نہروان کے حوالے سے. یہ 3 باب ہیں، اور اس کے اوپر اوورال ہیڈنگ بنائی ہے امام ابن ابی شیبہ نے، کتاب الجمل. تو اس طرح ٹاپک وائز تو چیزیں موجود تھی، لیکن جو سکیٹرڈ فارم میں تھی وہ الحمدللہ ہم نے ایک جگہ